بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع ہے ابتلا و آزمائش۔ مکی دور میں سری دعوت کا مرحلہ آیا جس میں ابتلا اور آزمائش نہیں تھی۔ پھر اعلانیہ دعوت کا مرحلہ آیا جس میں ابتلا اور آزمائش شروع ہو گئی اور بڑی سخت ابتلا تھی۔ تو مکی دور میں کس قسم کی ابتلائیں تھیں اور آزمائشیں تھیں، اور آج کل کس قسم کی ہیں، اور دعوت کے میدان میں کس قسم کی ابتلائیں آتی ہیں، یہ ہمارا موضوع ہے، اور ان کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں۔ نبوی دور میں جو ابتلائیں آئیں وہ دو قسم کی تھیں۔ جو اشراف تھے یعنی اعلیٰ خاندانوں سے تھے، انہیں بھی تکلیفیں آئیں لیکن تھوڑی آئیں۔ سب سے اعلیٰ خاندان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں تکلیفیں آئیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہ بھی اعلیٰ خاندان سے تھے، لیکن انہیں بھی تکالیف آئیں۔ صحابہ کرام جو غلام تھے یا ادنا خاندانوں سے تھے، ان کو پریشانیاں زیادہ آئیں، جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ جتنی تکالیف اس صحابی کو آئی ہیں اور کسی کو نہیں آئیں۔ اسی طرح حضرت یاسر کا جو خاندان تھا، پورے کا پورا خاندان، اس کو بڑی اذیتیں اور تکلیفیں آئیں۔ یہ غلام تھے اور غلاموں پر مصیبتیں زیادہ تھیں۔ حضرت خباب، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تکالیف دے دے کر۔ تو یہ پرانے دور میں بھی تھیں تکالیف، اور آج کل کے دور میں تکالیف کی نوعیت ذرا مختلف ہے۔ سیدہ سمیہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ غالباً ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا گیا تھا اور وہ شہید ہو گئیں۔ یہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ؟ ہاں، حضرت یاسر کی وائف ہیں۔ تو موجودہ دور میں جو تکالیف ہیں وہ ذرا مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر لبرل ملک جو ہیں، ان میں عام طور پر اجازت ہے دین پر عمل کرنے کی، کہ مسجد بنائیں اور عبادت کریں۔ آپ کو اگر سور کا گوشت اچھا نہیں لگتا نہ کھائیں۔ اگر آپ حکومت کو تنگ نہ کریں اور اپنا دین پھیلائیں تو پھیلائیں۔ یہ آج کل کی صورتحال ہے لبرل ملکوں کی۔ اور جو دوسرے ملک ہیں جو سوشلسٹ ہیں یا کمیونسٹ ہیں، وہاں پر زیادہ سختی ہے۔ اگر داڑھی رکھی ہوئی ہے اور دیندار ہیں تو آپ کو پکڑ لیں گے۔ اگر آپ کے پاس سے قرآن برآمد ہو گیا پھر بھی آپ کو تکلیف دیں گے۔ تو روس کا جو ابتدائی دور تھا، اس میں اذان پر پابندی، مسلمانوں کو اور دیگر مذاہب والوں کو بھی انہوں نے زبردستی کمیونسٹ بنایا۔ اب مثلا شادی یہ ایک علامت ہے دیندار ہونے کی، ہندو بھی کرتا ہے، عیسائی بھی کرتا ہے، مسلمان بھی کرتا ہے، لیکن وہ سب مذاہب کے دشمن تھے کمیونسٹ۔ انہوں نے شادی پر پابندی لگا دی کہ شادی نہیں کرنی، ویسے آپ کورٹ میرج کر لیں یا میرج بھی نہ کریں، ویسے ہی اکٹھے رہ لیں۔ تو یہ صورتحال ہے سیکولر جو غالی ملک ہیں یا جو بائیں بازو کے ہیں۔ جو دائیں بازو کے ہیں ان میں بھی پھر دو قسمیں ہیں۔ مثلا لبرل ملک میں امریکہ، برطانیہ کی صورتحال اور ہے، پاکستان کی صورتحال اور ہے، ترکی کی صورتحال اور ہے، مصر کی صورتحال اور ہے۔
मलेशिया, इंडोनेशिया की सूरत हाल हो रहा है। ये हर मुल्क, ये सब के सब मुल्क जो हैं लिबरल हैं, लेकिन इनकी हर एक की सूरत हाल मुख्तलिफ है। ये हो सकता है कि आपको दीन पर अमल तो करने दें, लेकिन आपके लिए कोई अलग दीनदारों की कोई अलग यूनिवर्सिटी हो जिसमें दीन की आला तालीम हो, या ये कि आपके लिए रिज़्क़ हलाल का कोई अलग से इंतज़ाम हो, ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत का सामना होगा। स्कूल अच्छा नहीं मिलेगा जो दीनदार भी हो और अच्छा भी हो। कारोबार ऐसा आसानी से नहीं मिलेगा कि जो दीनी भी हो और हलाल भी हो। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो जिस कंपनी में मुलाजमत करेंगे हो सकता है वो उनको इतराज़ हो कि आपने दाढ़ी क्यों रखी हुई है, आप दफ्तर के वक्त में नमाज क्यों पढ़ते हैं, आप सब के साथ घुल मिल के क्यों नहीं रहते। तो इस तरह की परेशानियां हो सकती हैं। बहरहाल इब्तलाएँ दो किस्म की हैं, ज़्यादा सख्त, दरमियानी और नरम। अभी हम जिस मरहले से गुज़र रहे हैं ना, नरम है, हमारे इर्द गिर्द माहौल में नरम है। सुन्नत इलाही है कि हर नबी को तकलीफ़ दी गई और इसी से ईमान की सदाकत का इल्म होता है। और अल्लाह का हुक्म है कि आलिहा, तवागीत, अंदाद और अरबाब मिन दूनिल्लाह से इज्तनाब किया जाए। आलिहा जो झूठे माबूद हैं, तवागीत जो अपनी परस्तिश या अपनी इताअत जबरन कराते हैं वो तवागीत हैं। अंदाद जो अल्लाह के मुकाबले में शरीक बनाए हुए हैं, अरबाब जो अल्लाह के मुकाबले में अपनी पैरवी कराते हैं, इन सब से इज्तनाब का हुक्म है। तो यानी एक तरह से मुसलमान की क़ल्बी सतह पर या अमली सतह पर कशमकश ही होती है अपने माहौल से। शिरक से कुल्ली इज्तनाब का हुक्म है और दीन की कुल्ली इताअत का हुक्म है कि हर मामले में दीन की तरफ देखें और दीन की पैरवी करें। इब्तला और आजमाइश की हिकमत होती है। पहली हिकमत यह है कि ईमान खरा होता है, दरजात बुलंद होते हैं, सच्चे और झूठे का फ़र्क का इल्म हो जाता है, अल्लाह का तक़र्रुब नसीब होता है और इंसान के किरदार में निखार पैदा होता है और वो अजीम इंसान बन जाता है। और दावती मकसद ये है कि जो दावत के मैदान में आजमाइशों पर सब्र करे, उससे उसका मुक़द्दिमा वाज़े होता है कि ये कहता क्या है, इसकी बात क्या है, इसका पैगाम क्या है। मोमिनों का पैगाम वाज़े होता है और वो दूर दूर तक फैल जाते हैं, उनकी शोहरत हर तरफ फैल जाती है कि फ़लाँ बंदा ऐसा था, उस पर जुल्म हुआ, लेकिन उसने जुल्म सहा लेकिन अपनी बात नहीं छोड़ी। इसी तरह सियासी मकासद भी हासिल होते हैं कि लोग मज़ालिम की वजह से मज़लूमों पर संजीदगी से गौर करते हैं और फिर संजीदा लोग मज़लूमों की हिमायत में उठ खड़े होते हैं। ये सियासी फ़वाइद हासिल होते हैं। तो ये इब्तला की वजूहात थी। मसाइब का जो मुकाबला है हालत ज़ौफ़ में, यानी कमज़ोरी की हालत में, जब मोमिन थोड़े हों या उनके पास ताकत ना हो, तो मसाइब का मुकाबला करने के दो तरीके हैं। एक है सब्र महज़, खालिस सब्र करें, न झगड़ा करें, न हाथ उठाएं, न तसादुम करें, न महाजराई करें, न चपकलिश करें, कुछ भी ना करें, सिर्फ़ सब्र महज़ खालिस। इससे ईमान की सदाकत का पता चलता है और इखलास नसीब होता है, गुनाहों का कफ़ारा होता है। और जिस पर जुल्म हो और वो सब्र करे तो उसकी फ़िक्री और अमली तरबियत होती है, जैसा कि सहाबा कराम की हुई। अशरा मुबशरा ये मक्की दौर के थे सारे। मुहाजिरीन जिन्होंने मदीने के अंदर बहुत बड़ा बोझ उठाया और खुलाफाए राशिदीन के दौर में बोझ उठाया, वो सारे के सारे मक्की दौर के थे मुहाजिर। एक काम सब्र महज़ है और दूसरा काम है मुगालबा और मुकाबला बज़रिए दावत और शरई सियासत। मुगालबा पहले गुज़रा है कि मुगालबा कहते हैं कि बंदे तोड़ना, काफरों के अंदर से अच्छे अच्छे बंदे तलाश करके उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश करना।
مغالبہ غلبے کی کوشش، غالبہ یغالبو، اس میں من جانبین مقابلہ ہوتا ہے کہ وہ بھی کوشش کریں گے کہ ہمارے بندے نہ ٹوٹیں یا ہم مسلمانوں کے بندے توڑیں، مسلمان کوشش کریں گے کہ ہمارے بندے نہ ٹوٹیں اور کافروں کے بندے ٹوٹ کر ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، اسے مغالبہ کہتے ہیں۔ مکی دور میں مغالبہ ہوا اور مقابلہ بھی ہوا۔ مقابلہ علم کے میدان میں ہوا، دلائل کے میدان میں، جدل کے میدان میں، بحث کے میدان میں، ابلاغ بھی ہوا، مکالمہ بھی ہوا، حکمت اور واعظ بھی ہوا، تسلسل سے، تواتر سے، حتیٰ کہ حجت تمام ہو گئی۔ اس کے بعد جو کافر رہا وہ ہٹ درمی سے کافر رہا، وگرنہ حجت تمام ہو گئی۔ کیونکہ جب بھی کسی بندے سے بحث کریں نا تو بحث کے نتیجے میں اگر اسے خطرہ ہے کہ اس کی بات پھیل گئی تو مجھے نقصان ہوگا تو وہ پورا زور لگائے گا کہ کسی طرح سے میں اس کو ہراؤں، باتوں میں ہراؤں، عملی طور پر ہراؤں۔ تو جو دلائل کا جو میدان ہے اس میں مشرکین مکہ کے ساتھ 13 سال تک مناظرہ، گفتگو، مکالمہ ہوتا رہا، حتیٰ کہ کوئی ایسی بات باقی نہیں بچی کہ جسے حل نہ کیا گیا ہو۔ ہر موضوع، ہر نقطہ، ہر اعتراض، ہر اشکال حل کیا گیا، اور جتنے بندے مسلمان ہو سکتے تھے وہ ہو گئے، اس سے زیادہ کی امید نہ رہی۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طائف کیا، باہر کے علاقوں میں جد و جہد شروع کر دی کہ ہمیں نئے بندے ملیں، نیا علاقہ ملے، نئے لوگ ملیں، ہم ہجرت کر جائیں یہاں سے۔ چنانچہ ابتلاء اور آزمائش کے ماحول میں شرعی سیاست کا علم ضروری ہے کہ مصائب اور ان کی وجوہات کا علم ہو، خطرات کا مقابلہ کرنے کا طریقہ کا علم ہو، دنیاوی اسباب کے استعمال کا علم ہو، منصوبہ بندی، ہوشیاری، باطل کا گہرا فہم، اپنے موقف کی شہرت اور دعوت کا پھیلاؤ، یہ ساری چیزیں سیاست سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو جو لوگ مظلوم ہیں ان کی سیاسی شعور کی تربیت کرنا، قربانی کے اعلیٰ درجات قائم کرنا، تصادم سے گریز کرنا، یہ ساری باتیں سیاست سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسی طرح ثابت قدمی کے بھی عوامل ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا عامل جو ہے وہ مضبوط عقیدہ ہے۔ اللہ ایک ہے اور اللہ برحق ہے، اللہ کی جنت برحق ہے، اللہ کی دوزخ برحق ہے، مرنے کے بعد انعام بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ سزا بھی دے سکتے ہیں۔ جب یہ چیزیں یقین کے درجے پر پہنچ جائیں تو ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے۔ اور ان چیزوں کا جو ماخذ تھا مکی دور کے مسلمانوں کا وہ تھا قرآن مجید۔ ایک ایک سورت جب نازل ہوتی تو ان کے دلوں میں ٹھنڈک پیدا ہوتی اور انہیں محسوس ایسے ہوتا جیسا کہ بہار اتر آئی ہو۔ تو وہ اسے پڑھتے، یاد کرتے، دہراتے، سیکھتے، سکھاتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو تسلی دیتا۔ تقریباً تمام مکی صورتیں اور مدنی صورتیں تسلی سے بھری ہوئی ہیں۔ پرانے انبیاء کے قصے سنائے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اور اسوہ صحابہ کے سامنے تھا، ذمہ داری کا احساس تھا کہ اگر ہم نے اپنا دین چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، آخرت کا احساس تھا۔ تو یہ ثابت قدمی کے عوامل تھے۔ ثابت قدمی کے بہترین نتائج سامنے آئے۔ حضرت عمر، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے سخت مزاج جو مخالفین تھے ان کے دل نرم ہو گئے، انہوں نے مظلومیت دیکھی، انہیں ترس آیا، انہوں نے غور و فکر کیا اور وہ انتہائی طاقتور مسلمان ثابت ہوئے اور مسلمانوں کے قائد بنے، لیڈر بنے۔ مسجد حرام میں کھلا کھلم نماز پڑھنے کی توفیق نصیب ہوئی کیونکہ قوت بڑھ گئی ہے۔ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہاں صحیح حدیث ہے۔ عمر کے بارے میں؟ ہاں، مسلمان سیکھنے اور سکھانے کے لیے بیت اللہ میں بیٹھنے لگے، حالانکہ پہلے اس کا تصور بھی نہیں تھا، اور بعض چھوٹے چھوٹے مظالم کا انفرادی جواب بھی دیا گیا۔
اجتماعی جواب کی تو اجازت نہیں تھی کہ مل کر لڑیں، اس کی اجازت نہیں تھی مکی دور میں۔ البتہ کوئی انفرادی طور پر کوئی لڑائی ہو جائے کسی آدمی کی کسی کے ساتھ تو یہ امکان تھا اس کا، لیکن عام طور پر ہاتھ اٹھانے سے منع کیا گیا کہ مل کر محاذ آرائی نہیں کرنی، صف آرائی نہیں کرنی۔ تو یہ تھا ہمارا موضوع، ابتلا اور آزمائش اور اس کی حکمتیں، اس کے فوائد، اس کا ثواب، اس کے نتائج وغیرہ۔